السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جفا ڈرامے کے آنے والی قسط کی۔ زارا کو دکھایا جائے گا کہ وہ بہت اپسیٹ ہے اپنی طلاق کے بعد، اور ڈاکٹر نمیر کے کہنے پر اس نے ایک تھیراپسٹ کے پاس جانا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر کا غبار جو ہے وہ سارا اس کے اندر سے نکال رہی ہے، اور ساری جو باتیں وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اپنے کسی اور اپنے دوست سے، کولیگ سے، کسی سے وہ ساری باتیں نہیں کر سکتی۔ تو وہاں جا کے وہ تھیراپسٹ کے پاس جا کے وہ اپنا سارا وہ اظہار جو ہے وہ کرتی ہے، اپنے سارے اندر کی جو گلٹ ہے وہ نکالتی ہے، اور تاکہ وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور دوسری طرف دیبو کا دکھایا جائے گا کہ اس کو اللہ میاں نے بیٹی سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نمیر بظاہر تو خوش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپسیٹ بھی ہے، اور پھر وہ دیبو کو بڑا غصہ آتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈی این اے کروانے کے لیے گیا تھا بیٹی کی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے پہلے ہی کہہ دیتے کہ آپ کو یہ اولاد نہیں چاہیے تھی تو میں اس کو پیدا ہی نہ کرتی، تو آپ نے میرے کردار پر شک کیا ہے اور آپ بیٹی کا ڈی این اے کروانے چلے گئے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ یہ رشتے کو آپ نے گالی بنا دیا ہے۔ جس پہ وہ کہتا ہے، ڈاکٹر نمیر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی تم پر شک نہیں کیا، بلکہ میں خود اس آگ میں جل رہا ہوں۔ اور اس قسم میں ہم نے پہلے دیکھا کہ ڈاکٹر نمیر، ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ ان کے گھر میں خوشی آنے والی ہے دیبو کے حوالے سے، اور پھر وہ اس کے لیے رسمیں بھی کرتے ہیں، گھر کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، لیکن وہاں پر زارا نہیں آتی، کیونکہ زارا خود بہت پریشان ہے، بہت اپسیٹ ہے اپنی زندگی کی ٹریجڈیوں کو لے کے، کیونکہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، ہو گئی ہے، اس نے ہم ڈائیورس پیپر بھیج دیے ہیں، اور اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپسیٹ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا کچھ عرصہ اس نے گزارا شادی کے بعد، اور ایک دم سے اس سب چیزوں کو چھوڑ دینا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ اپنی ماں کو بھی کہتی ہے کہ گھر ٹوٹ جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور ماں اس کو بہت سمجھاتی ہے، اور ڈاکٹر نمیر بھی اس کو اس چیز سے کافی کہتے ہیں کہ طلاق ہو جانے سے ایک رشتہ ختم ہوتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی، اور تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنا اظہار کسی سے نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ان سب کے لیے ایک سایہ دار درخت ہوں، اور اگر میں ہی جو ہے کمزور پڑ گئی تو یہ ان سب کا کیا ہوگا، تو اس لیے میں ان سب کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے روتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ مجھے پریشان دیکھیں گے تو وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر ڈاکٹر نمیر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں تھیراپسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، مجھے کیوں ضرورت ہے مجھے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، تم جب تک اپنے اندر کا یہ کتھارسس نہیں کرو گی، اپنے اندر کا یہ دکھ غم جو ہے اس کو شیئر نہیں کرو گی، نکالو گی نہیں، تو تم کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتی اس طرح۔ اور آہستہ آہستہ اب یہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ڈاکٹر نمیر اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ خود سوچتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن اب یہ بچہ جو ہے جس کے مجھے آنے کا، اس کا مجھے انتظار بھی ہے، میں اس کے لیے کبھی خوش ہوتا ہوں اور کبھی میں دکھی ہو جاتا ہوں، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے معجزوں پر بھی یقین ہے کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ اور پھر وہ اپنے طور پہ ہی تصور کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ضمیر سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو تو پھر جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو تم اس کا ڈی این اے کروا لینا اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اسی کشمکش میں یہ سارا چیزیں ہیں، اور اسی میں وہ زیادہ ساتھ بھی نہیں دے پاتا ہے، نہ دیبو کے ساتھ ہاسپٹل جاتا ہے، اور ماں اس کے لیے پریشان ہے۔ ماں جب وہ دونوں ہاسپٹل جاتی ہیں، ماں اور دیبو، تو وہ نمیر کو فون کرتی رہتی ہیں، لیکن نمیر جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس وقت وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ مجھے اس وقت ہاسپٹل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جائے، اور کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے۔ دیبو بھی ان چیزوں کو فیل کرتی ہے کہ یہ اس طرح سے خوش نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے، لیکن اب وہ اصل حقیقت نہیں جان پائی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے،
اور ماں بھی بار بار اس کو یہ پوچھتی رہتی ہے کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی وجہ ہے تو تم مجھے، کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، لیکن وہ سب کو ٹال رہا ہے۔ اور وہ یہ سارا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور اب وہ اس کو لے کر ڈی این اے کروانے کے لیے چلا گیا ہے۔ اب دیوو کو پتہ چلے گا تو وہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور کیا وہ دیوو کو ساری حقیقت بتا پائے گا کہ نہیں، اور جب وہ حقیقت بتائے گا تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے کیسے چلیں گے۔ کیا دیوو یہ بات برداشت کرے گی کہ اس نے شک کیا اس پہ، اور اس بچی کی ذات پر بھی اس کو شک ہوا کہ یہ بچی اس کی ہے یا نہیں ہے، اور کیا ابھی تک اس کے ذہن میں وہی چیز چل رہی ہے کہ جو اس کا کلاس فیلو تھا، اور اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس کا افیئر تھا، تو کیا وہ اس کے حوالے سے اس پر شک کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا دیوو جو ہے وہ اپنے یہ رشتہ قائم رکھ بھی پائے گی یا نہیں، یا وہ بھی اس سے ناراض ہو کر زارا کی طرح ایک پریشان زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جفا۔